أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ پڑھ کے ہمیں ایک شبہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ عام معاشرے کے اندر چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا، نہیں پڑا تو پڑ جائے گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی قرآن و سنت سے جو تشریح بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو چیز میں نے نازل کی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی پاس سے مراد تورات، انجیل، زبور اور جتنی بھی دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، یہ ساری کی ساری ہیں. قرآن ہر چیز کی تصدیق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمام کتابیں چھوڑ کے تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. تم نے کس کے اوپر ایمان لانا ہے؟ تو اس سبق سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایمان اور عمل کس کتاب پہ کرنا ہے؟ اس قرآن پہ. بولتے نہیں، یعنی یہ اس قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس قرآن پہ عمل کرنا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو پہلے انکار کرنے والے. پہلے انکار کرنے والے سے مطلب کیا کہ بنو اسرائیل کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. تو انہیں پتہ تھی بات نا، یہ کافروں کو تو بعد میں پتہ چلی ہے جو مشرک دوسرے تھے، لیکن جو یہودی تھے انہیں تو پتہ تھی نا. جو تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ان کی تورات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، انجیل کے اندر بھی ذکر تھا، یعنی ساری آسمانی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا کہ وہ اگر نبی آ گئے تو تم نے اپنی شریعتوں کو چھوڑ کے تم نے پیروی اس کی کرنی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم فروخت کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں. اب ظاہر مطلب تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تھوڑی قیمت نہیں لینی چاہیے، زیادہ لینی چاہیے. قرآن مجید پڑھا کے تھوڑی سی قیمت نہ لیں بلکہ بہت زیادہ قیمت لیں. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، میری آیتوں کو بالکل بیچو ہی نہ، اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تم تھوڑی قیمت میں بیچ کے کھا جاتے ہو، یعنی تھوڑی قیمت میں جائز اور زیادہ میں نہیں کھا سکتے. نہیں میرے محترم بھائیو، شبہ یہاں سے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہے ہیں. ہرگز یہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں جو دنیاوی لحاظ سے لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ جو بات قرآن و حدیث میں لکھی ہے وہی لوگوں تک پہنچاؤ. ہاں دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، بیس کے ساتھ سمنن، یا خریدتے ہیں یا کھاتے ہیں بیس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، سمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت. اب اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر کیا بھر رہے ہیں؟ آگ. تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو اللہ بظاہر تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قرآن و حدیث پڑھا کے اجرت لے رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہا ہے؟ آگ بھر رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل بتائیں. ایسے بات کر رہے ہیں
پہلے ایک اور دلیل بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اسی بات کا جواب دوں گا۔ ایک اور شبہ ہمیں دیا جاتا ہے، وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 174 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں میں نے کتاب دی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اس امت کا ذکر کیا، اب پچھلی امت کا ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی امت سے جب میں نے پختہ وعدہ لیا کہ انہیں میں نے کیا کہا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور بضرور اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر کے بیان کرو گے، اور تم کیا کرو گے، اور بالکل اسے چھپاؤ گے نہیں۔ اور فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے اسے پھینک دیا۔ پیٹھوں کے پیچھے سے مراد یہ نہیں قرآن اٹھایا اور نعوذ باللہ من ذالک پیچھے پھینک دیا، یا انہوں نے تورات اٹھائی اور پیچھے۔ تورات، انجیل، زبور، ہر کتاب کا وہ ادب کرتے تھے۔ یہاں سے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے ذریعے کھائی، کیا کھائی، تھوڑی سی قیمت۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو وہ کھاتے ہیں، جو وہ خریدتے ہیں، جو وہ بیچتے ہیں، وہ بہت برا ہے۔ وہ کیسے بیچتے تھے کہ ایک بندہ آتا تھا، کوئی امیر زیادہ آتا تھا، کوئی گناہ کر لیتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ہمارے لیے رعایت پاتے ہو، تو وہ پھر جو ان کے راہب ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے ہاں جی ہم آپ کے لیے رعایت پاتے ہیں۔ وہ تورات کے اندر ایسے ہاتھ رکھ کے تخریف کر دیتے تھے، فوراً تبدیل کر دیتے تھے، چینجنگ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کتاب ایسی نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت تک اس کے اندر کوئی چینجنگ کر کے دکھائے نا۔ تو بار وہ ایسے کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے تم نے نہیں کرنا۔ ہاں اب بات آئی کہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بات یہاں پہ جو ظاہر مطلب نظر آ رہا ہے کہ قرآن پڑھا کے پیسے نہ لیں، تو ظاہر تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھا کے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5737 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حقدار چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ کتاب اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو ہر بندے کو مطلب آتا ہے کہ وہ کیا ہے، سب سے زیادہ حقدار چیز کیا ہے جس کے اوپر ہم اجرت لے سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ تو گویا اس آیت کریمہ کی تشریح کس نے آ کر کی؟ حدیث مبارکہ نے کی نا۔ حدیث سے ہمیں بات پتہ چلی کہ وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں بتا کے تو مال لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا صحیح معنوں میں جو پڑھا کے اجرت لیتا ہے تو وہ گویا قرآن و حدیث کو بیچ نہیں رہا۔ جیسے کہ کمپنیاں ہیں نا، اب ہم قرآن یہ تفسیر ہے، اب میں یہی تفسیر خریدنے جاتا ہوں تو مجھ سے کمپنی، میں اسے کیا کہوں گا تم اللہ کی کتاب بیچ رہے ہو؟ نہیں، وہ تو اس بات پہ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے چھاپا ہے، اس کے اوپر محنت کی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس کے اوپر اجرت لے سکتے ہو۔ پھر آگے سورۃ النساء آیت نمبر 77 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہاں اگر تم نے کسی کو ایک آیت سکھا دی، کوئی بندہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ دے کے حق پورا کر دیا، آپ نے مجھے ایک آیت سکھائی تھی، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے، جاؤ حق پورا ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، کہ تم تو ایک حرف کا بھی جو ہے نا پوری دنیا ہی دے دو نا، پھر بھی یہ بہت تھوڑی ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، قرآن و سنت پڑھا کے اجرت لے سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ، اور خاص مجھے سے فَاتَّقُونَ، تم کیا کرو؟ ڈرو، تم مجھے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، جو بھی عالم مفتی اور جو بھی قاری ہو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہو، تبھی وہ قرآن و سنت کا صحیح کام کر سکے گا۔ اور دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلا اس سبق سے، کہ ہم کتاب و سنت پڑھا کے اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔